بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ سلسلہ تعبیرات خواب از امام ابن سیرین کا یہ اگلا حصہ ہے، اگلی قسط ہے۔ آج ہم جسم سے متعلق جو خواب ہیں، جسم کے اعضاء کے متعلق ان کی تعبیریں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس میں سر ہے، بال، مغز، کان، آنکھ، ناک، پیشانی، زبان، دانت اور ہاتھ، پیٹ، زانو، گردن اور کچھ اور خواب جو جسم سے تعلق رکھتے ہیں اور جن کی تعبیریں حضرت امام ابن سیرین نے لکھی ہیں اپنی معتبر اور مستند کتاب میں۔ تو سب سے پہلے ہے جی سر۔ جو خواب میں دیکھے کہ اس کا سر تن سے از خود جدا ہو گیا ہے، یعنی کسی نے تلوار وغیرہ سے کاٹ کر جدا نہیں کیا بلکہ از خود جدا ہو گیا ہے، تو اس کی معاش میں فرق آ جائے گا، یعنی جو اس کی روزی کمانے کا جو بھی اس کا ذریعہ ہے اس میں فرق آ جائے گا، یعنی تنگ دست ہوگا اور دولت اس کے ہاتھ سے جاتی رہے گی۔ یا جو اس کا اپنا سردار ہے خاندان میں، یا جس حوالے سے بھی کسی سردار سے وہ منسلک ہے، تو وہ اس سے الگ ہو جائے گا۔ یہ دو تعبیر ہوگی۔ بال، اگر بالوں کو دیکھے کہ وہ چہرے پر جم گئے ہیں یا ایسی جگہ اگ آئے ہیں جو ان کے اگنے کی جگہ نہیں، مثلا ہتھیلی یا کف پا، یعنی کہ پاؤں کے نیچے بھی بال نہیں اگتے اور ہتھیلی پر بھی بال نہیں اگتے، تو ایسی جگہوں پر اگر خواب میں یا کوئی اور جگہ ایسی ہے کہ جہاں بال نہیں اگتے اور خواب میں نے دیکھا کہ اس جگہ بال ہیں، تو تعبیر یہ ہے کہ صاحب خواب قرضدار ہو جائے گا اور تنگ دستی کا شکار ہو جائے گا۔ اگلا خواب ہے جی کہ اندام نہانی پر، یعنی جو شرمگاہ ہے خاص کر عورت کی، پر کثرت سے بال دیکھنا ولایت و حکومت ملنے کی علامت ہے۔ یعنی اگر کوئی اپنے اندام نہانی پر شرمگاہ پر دیکھتا ہے کہ بہت کثرت سے بال ہیں، بال کی بہت زیادہ، یعنی روٹین سے ہٹ کر ہیں، بہت زیادہ بال ہیں، تو یہ حکومت ملنے کی علامت ہے۔ بالوں کے حوالے سے ایک اور خواب کہ دولت مند شخص اپنے بدن پر بہت زیادہ بال اگے ہوئی دیکھے تو اس کی دولت میں زیادتی ہوگی، یعنی ایک پہلے ہی شخص امیر ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کے بدن پر بہت کثرت سے بال ہو گئے ہیں، تو وہ اور زیادہ اس کی دولت ہوگی، تو اس کی دولت میں اضافہ ہوگا۔ اور اگر بدن پر بالوں کی کمی دیکھے تو پھر اس کے مال میں، اس کی دولت میں کمی واقع ہوگی۔ بال کے حوالے سے اگلا خواب، جو شخص اپنے بالوں میں چونا یا ہڑتال وغیرہ لگاتا دیکھے کہ وہ ان کو ریموو کرنے کے لیے چونا لگا رہا ہے، ہڑتال وغیرہ، تو اگر وہ غریب ہے تو دولت مند ہو جائے گا، اور اگر دولت مند ہے تو نادار ہو جائے گا۔ مصیبت زدہ ہے تو مصیبت دور ہو جائے گی، اور اگر مریض ہے تو شفا پائے گا۔ آگے ہے جی مغز۔ جو شخص خواب میں کسی کا مغز کھائے تو تعبیر یہ ہوگی کہ صاحب خواب اس شخص کا مال کھائے گا۔ اور جو خواب میں کسی شخص کو کسی دوسرے شخص یا جانور کا مغز کھاتے دیکھے، مثلا کوئی گائے کا مغز ہے یا بکرے کا مغز ہے، تو وہ غیر کا کمایا ہوا مال کھائے گا، بلکہ حاصل کر لے گا، اسے کسی بھی طریقے سے حاصل ہوگا۔ اب آتے ہیں جی کان۔ جو شخص خواب میں دیکھے کہ اس کی شنوائی میں خلل آ گیا، یعنی اس کے حصے سماعت میں، سننے میں، لسننگ میں اسے فرق آ گیا ہے، یعنی وہ گھٹ گئی ہے، حصے سماعت کم ہو گئی ہے، کم سنائی دیتا ہے، یا بڑھ گئی ہے کہ بہت زیادہ اونچا سنائی دیتا ہے، اعتدال پر نہیں رہی، معتدل نہیں رہی، جیسے عام روٹین کی ہوتی ہے، روٹین سے بہت بڑھ گئی ہے، تو یہ صاحب خواب کے دین میں خلل آنے پر دلالت کرتا ہے، یعنی اس کے دین میں کوئی نہ کوئی خرابی آ جائے گی، اس کے عقیدے میں، اس کے ایمان میں۔ ایسے خواب کی صورت میں علماء کرام سے رابطہ کرنا چاہیے اور اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے، اور کچھ غرباء اور مساکین کو
کھانا بھی دینا چاہیے۔ آنکھ، تعبیر کے لحاظ سے آنکھ کی بھی وہی کیفیت ہے جو اوپر کان کے سلسلے میں بیان کی گئی ہے۔ ابھی جو ہم نے کان کے سلسلے میں بیان کیا تو آنکھ کے حوالے سے بھی وہی تعبیر ہے کہ اگر اس میں یہ دیکھے یا تو بینائی کم ہو گئی یا بینائی حد سے زیادہ بڑھ گئی، حد اعتدال سے آگے پیچھے ہو گئی، اوپر نیچے ہو گئی۔ خواب میں سرما لگانے والا اپنے دین کی اصلاح کرے گا۔ اگر کوئی شخص دیکھتا ہے، مرد ہو یا عورت، کہ وہ خواب میں سرما لگا رہا ہے اپنی آنکھوں میں، تو یہ اس کے دین کی اصلاح ہے، یعنی وہ دین میں بہتری اس کی آئے گی اور وہ اپنے دینی اعمال میں اور اچھا ہوگا۔ ناک اور پیشانی، ناک اور پیشانی جاہ و حشم اور عزت کی علامتیں ہیں، لہٰذا ان میں کمی بیشی کا دیکھنا جاہ و حشم میں کمی بیشی واقع ہونے کے مترادف ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ اس کی ناک بڑی ہوئی ہے یا بہت کم ہو گئی ہے، یا پیشانی بہت بڑھ گئی ہے یا بہت کم ہو گئی ہے، تو اس میں اس کا جو مرتبہ ہے، جو اس کی عزت ہے، اس میں کمی بیشی ہوگی۔ اگر تو ناک بڑھ گئی ہے تو اس میں مرتبے میں اضافہ ہوگا، ناک کم ہو گئی ہے تو اس کے مرتبے میں کمی ہوگی، ایسی پیشانی بڑھ گئی ہے تو اس کے مرتبے میں اضافہ ہوگا، اور اگر پیشانی کم ہو گئی ہے، چھوٹی ہو گئی ہے، تو اس کی عزت اور جاہ و حشم میں کمی ہوگی۔ اب آتے ہیں جی زبان کی طرف۔ جو شخص خواب میں زبان کو بہت لمبا دیکھے، یعنی زبان سے مراد جیب ہے، وہ اپنے ساتھ نزاع کرنے والے لوگوں پر فتیاب ہوگا، یعنی جو اس کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے وہ ان پر کامیاب ہو جائے گا۔ اور اس کی تعبیر ایک اور بھی ہے کہ صاحب خواب بہت زیادہ فاش گو اور بد زبان ہوگا۔ اگر وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کی زبان اور اس کی جیب بہت لمبی ہو گئی ہے، تو پھر اگلے جو اس خواب کے بعد کے اس کے جو دن ہوں گے، ان دنوں میں یا اگلی زندگی جو ہوگی، وہ بہت ہی بد زبان ہو جائے گا، ہر ایک کے ساتھ گالی گلوچ کرے گا، ہر ایک کے ساتھ جھگڑا کرے گا، ہر ایک کے ساتھ وہ ایک باتونی سا بن جائے گا اور بک بک اور یاج خائی اور یاج گوئی کرتا رہے گا، یاوا گوئی کرتا رہے گا۔ اب وہ خواب آتے ہیں جی ان کی تعبیریں جو دانت سے تعلق رکھتے ہیں۔ جو شخص خواب میں دیکھے کہ اپنے دانتوں کو کپڑے، جیب یا گھر میں رکھ دیا ہے، تو وہ اپنی اولاد یا بہن بھائیوں سے بہت فائدہ اٹھائے گا، یعنی وہ اس کو فائدہ ملے گا۔ دانت کے حوالے سے دوسرا خواب، اگر دیکھے کہ دانت کچھ کھاتے یا چباتے ہیں تو صاحب خواب کے گھر والوں میں سے کسی پر کوئی مصیبت آئے گی۔ اگلا خواب جی دانت کے حوالے سے، جو اپنے دانتوں کو بہت لمبا، چمکیلا یا سفید دیکھے تو اسے اپنے گھر والوں کی طرف سے کوئی نہ کوئی خوشی نصیب ہوگی۔ دانت کے حوالے سے اگلا خواب، جو دیکھے کہ اس کے سامنے کے دانت گر گئے ہیں، اس کا کوئی قریبی عزیز مر جائے گا۔ اگلا خواب، جس نے دیکھا کہ اس کے سارے دانت گر گئے ہیں، اس کی عمر اپنے کنبے کے سب افراد سے زیادہ لمبی ہوگی۔ اس پر ایک واقعہ بھی ہے کہ اس خواب کی تعبیر دو طریقے سے بتائی جاتی ہے، جیسے کہ امام ابن سیرین نے اس انداز سے بیان کیا۔ دوسرا اس کا بیان کا انداز یہ ہے کہ تمہارے سارے کے سارے رشتہ دار مر جائیں گے تمہاری زندگی میں۔ تو وہ جو پہلا انداز ہے کہ تمہاری عمر لمبی ہوگی، وہ ایک اچھا انداز ہے نفسیاتی طور پر، سائیکالوجی کے اعتبار سے۔ اب آتے ہیں جی ہاتھ کے طرف۔ جو خواب میں دیکھے کہ اس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے ہیں تو اس کا کوئی بھائی یا دوست جلد مر جائے گا یا اس کا شریک کار اس سے جدا ہو جائے گا۔ ہاتھ کے حوالے سے دوسرا خواب، جس نے خواب میں دیکھا کہ اس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں مگر یہ معلوم نہیں کہ کب اور کیسے کٹے ہیں، تو اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ صاحب خواب حرام مال سے بچے گا۔ ہاتھ کے حوالے سے اگلا خواب، جس نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ لمبے ہو گئے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ مال و دولت فراہم کرے گا، خود اپنی محنت کر کے بھی اور دوسرے طریقوں سے بھی، اسے لوگ بھی اس کے ہیلپر بن جائے گا اور اسے آسانی ہوگی۔ اگلا خواب ہے جی پیٹ کے حوالے سے۔ جو خواب میں دیکھے کہ اس کا پیٹ معمول سے چھوٹا ہو گیا، یعنی جو اس کا عام نارمل پیٹ ہے اس سے چھوٹا نظر آ رہا ہے خواب میں، تو اسے دولت ملے گی۔ زانو، جسے ران کہتے ہیں، یعنی گھٹنے سے اوپر کا جو ٹانگ کا حصہ ہے۔ جو خواب میں اپنے زانو کو جسم سے جدا دیکھے، یعنی وہ کٹ گیا ہے، اس انداز سے دیکھے، تو وہ اپنے عزیز و اقارب سے، رشتہ داروں سے جدائی کرے گا۔ گردن، جو خواب میں دیکھے کہ اس کی گردن اڑا دی گئی ہے یا سر تن سے جدا کر دیا گیا ہے، اگر وہ کسی کا غلام ہے یعنی کہ نوکر ہے،
یعنی کسی کے قبضے میں ہے تو وہ آزاد ہو جائے گا، اگر وہ مریض ہے تو شفا پائے گا، اگر وہ قرض دار ہے تو قرض سے نجات ملے گی، اور اگر کسی سختی میں مبتلا ہے تو اسے رہائی ملے گی۔ سختی سے مراد جیل بھی ہو سکتی ہے، قید بھی ہو سکتی ہے، تو اس سے وہ آزاد ہو جائے گا، اسے رہائی مل جائے گی۔ جسم کے حوالے سے مزید خواب، جو شخص اپنے بدن سے یا اپنے کپڑوں میں سے جوئیں یا کیڑے وغیرہ گرتے اور جھڑتے دیکھے تو اس کے مال میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ کپڑوں سے گر رہے ہیں یا اس کے بدن سے، باڈی سے گر رہے ہیں۔ جو دیکھے کہ اس کے جسم سے بغیر زخم کے خون بہتا ہے یا پیپ یا غلاظت نکل رہی ہے تو اسے نکلنے والے مواد کی بقدر حرام مال ملے گا، یہ حرام مال کی علامت ہے۔ اور اگر اس مواد سے اس کے کپڑے بھی آلودہ ہو گئے تو یہ مال اسے بہت ہی نقصان دے گا، اور اگر کپڑے آلودہ نہیں ہوئے تو پھر اسے جسمانی طور پر کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، لیکن یہ حرام مال ہوگا۔ جس شخص نے اپنے جسم میں زخم ہونا یعنی کوئی دیکھا یا کوئی دانے وغیرہ نکلے ہیں یا کوئی وہ دانے جو ٹھیک ہی نہیں ہوتے جنہیں ناسور کہتے ہیں اس طرح کے، تو اس زخم یا اس طرح کے دانے یا اس طرح کے ناسور یا ان دانوں کی مدت کے مطابق جتنی مدت وہ اس میں مبتلا رہا مال ملے گا، یعنی اسی عرصے تک کے لیے۔ خواب میں اپنے آپ کو برس یا جذام کے امراض میں مبتلا دیکھنا یہ بھی مال ملنے کی علامت ہے، یعنی کہ وہ جذام کا برس ہے یا برس کا مرض لگ گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اسے مال و دولت ملے گی۔ جو شخص خواب میں بڑا بوجھ اٹھائے تو وہ اپنے جسم پر کوئی چیز اٹھا لیتا ہے تو وہ غم و الم اٹھائے گا، یعنی اسے تکلیف پہنچے گی، غم پہنچے گا۔ جو شخص دیکھے کہ اس کے جسم یا کپڑے بول و براز سے لتھڑ گئے ہیں تو اسے مال حرام ملے گا۔ جو شخص خواب میں پاخانہ پھرے تو جس قدر پاخانہ پھرا ہوگا اسی قدر مال اس سے چلا جائے گا، یعنی کہ وہ خواب میں اگر کوئی شخص پیشاب کر رہا ہے، پاخانہ کر رہا ہے تو جتنا پاخانہ کرے گا اتنا ہی اس کے پیسے، اس کا مال اس کے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ جو شخص خواب میں غیر قدرتی پاخانہ پھرے، یعنی پاخانے کے راستے خون، پیپ یا غلاظت کی کوئی اور شے نکلے تو وہ یا تو وہ محتاج سے دولت مند ہو جائے گا، یا پھر اس کا الٹا ہو جائے گا کہ اس کی دولت جاتی رہے گی اور وہ محتاج اور مفلس اور کنگال ہو جائے گا۔ اب اگر خواب میں کوئی کھانس رہا ہے تو وہ کسی کی شکایت کرے گا تو آگے پھر ایک فتنہ اور وہ سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ حجامت، جو شخص خواب میں کسی ایسے حجام سے حجامت بنوائے جسے وہ جانتا ہے تو اس کا مال ضائع ہوگا، یعنی اس کے پیسے ضائع ہوں گے۔ ضائع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ چوری ہو جائیں گے یا ضائع ہو جائیں گے، گر بھی سکتے ہیں، کوئی چرا بھی سکتا ہے، یا کوئی ایسی چیز لے گا، مثال کے طور پر آج کے دور میں موبائل خریدا تو وہ گر گیا، یا کوئی اور چیز خریدی تو وہ گر گئی، یا کوئی چیز بنائی، کوئی نسخہ بنایا، کوئی چیز بنائی تو وہ ضائع ہو گئی۔ نکسیر، جو شخص خواب میں اپنی نکسیر پھوٹتے دیکھے تو اس کی دو تعبیریں ہیں، ایک یہ کہ اسے جسمانی صحت نصیب ہوگی اور دوسری یہ کہ اس کا مال ضائع ہوگا۔ اب یہ اس جو خواب دیکھتا ہے اس کے حوالے سے احوال مختلف ہوتے ہیں، ظاہر ہے جو خواب دیکھنے والا، پھر اس کی عمر، پھر کس وقت خواب دیکھ رہا ہے، پھر دن کو دیکھ رہا ہے، رات کو سویا ہوا ہے۔ ویسے دن کے خواب تو زیادہ تر جو ہے وہ خیالات اور میں وہ چلے جاتے ہیں، اس طرح کے نہیں ہوتے، لیکن رات کے خواب اکثر جو ہیں وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ ان کی کوئی نہ کوئی تعبیر ہو، اور جو سحری کے وقت کے خواب ہوتے ہیں یعنی صبح کی اذان سے پہلے کے جو خواب ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں۔ تو آج یہ جسم کے حوالے سے جو ہم نے امام ابن سیرین کی کتاب سے انتخاب کیا تھا وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ سامعین و ناظرین، اگر اس ویڈیو سے آپ نے کچھ سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔